أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل الذين يجدونه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع لهم إصرهم إغلالا التي كانت عليهم والذين آمنوا به ونصروا وعذروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت کوئی آدھے صفحے کی ہے اور مجالس 5 ہیں اور ان مجالس میں اس آیت کے دسترخوان پر بیٹھ کر غذائے معنوی حاصل کر رہے ہیں. یوں تو اس آیت کا آغاز نبی پر ہے اور اختتام علی پر. لیکن توفیقات اور اللہ کی طرف سے تائیدات اور اس کی جانب سے برکت و حمایت کی امید کے ساتھ بات آج شروع کریں گے. ترجمہ پہلے آیت کا سن لیجئے اور اس کے بعد آج کی پہلی مجلس. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی، ہمارے نبی کی اور ہمارے شاگرد کی. میں قرآن کا ترجمہ تفصیلی زاویے سے کر رہا ہوں. والذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی. میں نے رسول پر کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے
اس لیے ہر رسول کی بات نہیں ہو رہی. یہاں اگر ہر رسول کی بات ہو، ہر نبی کی بات ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی امتی ان نبیوں کی بھی اتباع کریں جن کی شریعت منسوخ ہو گئی، جبکہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. ان پر عمل نہیں کرنا لیکن ان کا احترام رکھنا ہے. اور یہاں بات احترام کی ہو نہیں رہی، یہاں بات اتباع کی ہو رہی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو ہمارے رسول، آخری رسول، رسول آخر، میرے نبی، اور وہ کہ جو امی ہیں. بات آگے ہوگی انشاءاللہ کہ امی کا مطلب کیا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کے اقوال کو پڑھ کر لوگ عالم ہو جائیں. صلوات پڑھیں جو محمد و آلہ. لہذا یہاں امی کا ترجمہ نہیں کر رہا میں ابھی، اگرچہ میں نے ایک اشارتاً ایک ترجمہ کیا ہے. وہ جو اللہ سے پڑھ کر آئے نا اسے امی کہا جاتا ہے. جو اچھا یہی کہہ دیتا ہوں، مولانا کو نہیں معلوم، کل مولانا کے پاس وقت ہوگا تشریف لائیں گے. بزرگ ہیں حضرت علامہ دوست علی سعیدی صاحب، بہت ہی مضبوط عالم ہیں، سندھ کے اور بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے مضبوط علماء میں سے ہیں. ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ میں انہیں اپنا سبق سناؤں. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی، ہمارے نبی کی اور امی کی. امی اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں کسی نے نہ پڑھایا. یہ انسان کتنا محدود، مجبور، کمزور، ناتوان اور تنگ نظر ہے. یہ کتنا تنگ نظر ہے کہ اس نے اگر کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے؟ بھئی یہ تو قصور تمہارا ہے نا کہ تم نے اسے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ تم اس عالم کی نہیں ہو جہاں اسے پڑھایا جا رہا ہے. نبی کو کس نے پڑھایا؟ کوئی سیدہ سے پوچھے کہ سرکار کو کس نے پڑھایا؟ کوئی حسن مولا اور حسین مولا سے پوچھے کہ نبی کو کس نے پڑھایا؟ میں اور لفظ بہتر کر کے کہتا ہوں، کوئی عالم سے پوچھے کہ اللہ نے کیسے اپنے مصطفیٰ کو پڑھایا. جو وہاں والے ہیں وہی بتائیں گے. میرے مولا علی فرمانے من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. اس کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ لیتے رہو، لیکن میں ایک اور مطلب لے رہا ہوں. وہی تو سامنے آئے جو مجھے ایک حرف پڑھائے. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. امی پر گفتگو ہوگی آگے اگر توفیق شامل حال ہوئی. تو آغاز اس کا سرکار کے ساتھ، اس آیہ کریمہ کا ابتدا اور آغاز نبی مکرم کے ذکر کے ساتھ. الذی یجدونہ فی التوراۃ والانجیل. ہم کس نبی کی اتباع کی اور کس نبی کی اور رسول کی اور امی کی بات کر رہے ہیں؟ جسے ان لوگوں نے پایا تھا تورات اور انجیل میں. یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ ایک دم کوئی شخصیت سامنے نہیں آئی ہے.
میں تو تمہیں بہت پہلے سے بتا رہا تھا کہ کوئی آنے والا ہے. ہم نے تو تورات میں تمہیں بتا دیا تھا کہ میرا آخری رسول آنے والا ہے. تم عیسیٰ کا دم بھرتے ہو, تم نے عیسیٰ سے یہ نہیں سنا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ؟ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. کم سے کم حضرت عیسیٰ نے یہ فیصلہ تو کر دیا نا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی رسول تھے. تم 40 سال کے بعد نبی مانو. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. ہم پہلے سے ہی رکھ چکے تھے اس کے ذکر کو, اس کی بات پہلے سے ہو چکی تھی. وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو یامرو ہم بالمعروف, جو انہیں معروف کا حکم دیتا ہے, ینہاہم عن المنکر, اور برائیوں سے انہیں روکتا ہے, وَیَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرًا وَأَغْلَالًا, اور ان کے گلے میں, ان کی گردن میں جو جہالت کا طوق ہے اسے اتارنے والا بھی وہی ہے. اسے اتارنے والا بھی وہ ہے کہ جو اللہ کی کارت علیہ, وہ طوق کہ جو ان کی گردن میں تھا, اس کو اتارنے والا بھی وہی ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے. عظمت بیان ہو رہی ہے. والذین آمنوا بہ, بس وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لائے. آگے چل کے پتہ چلے گا علی کو اللہ اس فہرست میں, اس لائن میں, اس صف میں نہیں کھڑا کرنا جو نبی پر ایمان لائے. اسی آیت کے اختتام پہ معلوم ہوگا. والذین آمنوا بہ, اور وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لائے, وعذروہ, اور جنہوں نے اس کی مدد کی, کی حمایت کی, وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. اولئک هم المفلحون, وہی کامیاب لوگ ہیں. اس آیہ کریمہ کا آغاز سرکار کی ذات اور اس آیہ کریمہ کے اختتام پہ مولا علی کی بات, اور جو سرکار سے علی تک پہنچے اور جو علی سے نبی تک پہنچے, اولئک هم المفلحون, وہی کامیاب ہے. تو عزیزان گرامی, ان 5 مجلسوں میں اس آیت پر غور کریں گے. مان دے ہم احمد پیمبر بود یا تار عشق, میں تو اسی میں گم ہوں. مان دے ہم احمد پیمبر بود کیا تار عشق, میں تو اسی میں گم ہوں کہ سرکار دو جہاں نبی تھے یا عشق فروش تھے. مان دے ہم, اپنا مضمون بتا رہا ہوں کہ ان 5 دنوں میں مجھے کیا نوکری کرنی ہے. مان دے ہم احمد پیمبر بود کیا تار عشق, بس کے سلمان ہارا مسلمان کد بے بو علی. میں تو اسی میں گم ہوں کہ نبی پیغمبر تھے, احمد پیغمبر تھے یا عشق فروش تھے. کتنے ہی سلمانوں کو علی کی خوشبو سے مسلمان کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آلہ.
بس کے سلمان آرا مسلمان گرد بے بوئے علی، سر نوشتے ماں گرے خور بے گیسوئے علی۔ بھئی عاشقوں کی بات ہو رہی ہے تو گیسوؤں کی بات ہوگی، عاشقوں کی بات ہو رہی ہے تو گیسوؤں کی بات ہوگی۔ اور میں انتہائی محترم سننے والوں سے یہی توقع تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہی یقین ہے کہ سب عاشق بیٹھے، سر نوشت ماں گرے پھوڑ دے بے گیسوئے علی۔ ہماری تو تقدیر ہی علی کے بالوں سے جڑی ہوئی ہے، ہماری تو قسمت ہی علی کی زلفوں سے جڑی ہوئی ہے، ہماری تو قسمت، ہماری تو تقدیر ہی علی کے گیسوؤں سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہی میرے جوان اور بچے بھی توجہ کر لیں، عشق مجازی صحراؤں میں گم کر دیتا ہے اور عشق حقیقی منزل تک لے جاتا ہے۔ سر نوشت ماں، تیسرا مصرع، چوتھا مصرع بھی عرض کروں گا۔ سر نوشت ماں گرے خور بے گیسوئے علی، از ازل چرخاند خدا مارا بے سوئے علی۔ ہماری تو قسمت اور ہماری تو تقدیر، ہمارا مقدر ہی ہے کہ ہم علی کے زلفوں میں گم ہو جائیں۔ تھکے نہیں ہے تو ایک مثال جملہ کہہ رہا ہوں، ذوبوا فی علی کما ہوا ذاق فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سر نوشت ماں گرے خور دے بے گیسوئے علی، از ازل چرخاند خدا مارا بے سوئے علی۔ ہمیں اللہ نے تو شروع سے، ازل سے، جب ہم تھے ہی نہیں، جب ہم نہیں تھے اس وقت سے اللہ نے ہمیں تو علی کے گرد طواف کروایا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو دعوت تو نہیں ہے طالب علم ہوں اور بہت ہی ناقابل طالب علم ہوں، تو ان 5 مجلسوں میں کوشش کریں گے کہ خمسے کا عنوان رہے ذکر علی سے عشق علی کا سفر۔ ذوبوا فی علی، گم ہو جاؤ علی کی ذات میں جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، علی اللہ میں گم ہو گیا۔ کبھی بستر پہ سو کر گم ہوا، کبھی مباہلے میں آ کر گم ہوا، جس نے اپنے آپ کو مٹا ڈالا، گم کر دیا اللہ کی ذات میں۔ یہ گلاس میرے پاس رکھا ہے، فرض کیجئے دودھ کا گلاس ہو، اس دودھ کے گلاس میں آپ سکہ ڈال دیجئے، اس سکے کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے شش جہات میں سوائے دودھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ البتہ میں نے سکے کی مثال دی ہے، آپ پانی میں نمک کی اور پانی میں شکر کی مثال لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ سکہ پھر بھی باہر آ کر سکہ رہے گا۔ علی کے اندر جیسے علی نے اپنے آپ کو اللہ میں گم کر دیا، علی اللہ میں گم ہوئے ہیں۔ یہ وہی بالیغ وادی توحید ہے
علی اللہ میں گم ہوں گے جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں عرفا. کوئی نئی بات نہیں کر رہا, ایک بوٹ ملا دیتا ہوں تاکہ یہ بات اتر جائے. فنا فی اللہ کی اصطلاح عرفا کیا ہے, صوفیوں کیا ہے, وہ کچھ ہوتا ہی نہیں, ان کا اپنا وجود ہی نہیں ہوتا, ان کا پورا وجود عین اللہ بن جاتا ہے, ان کا پورا وجود لسان اللہ بن جاتا ہے. تو یہ مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. علی میں سے گم ہو جاؤ سے جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. اب جب تو فنا فی اللہ, اللہ میں علی گم ہوئے, جو خود دلیل ہے کہ علی اللہ سے چھوٹے. میں تو جرأت بھی نہیں کر سکتا اللہ کی نسبت لگائے بغیر علی کو چھوٹا بول دوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی اللہ میں گم ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بڑا, علی اللہ سے چھوٹے. سنگین باتیں ہیں, اور یہاں جو بیٹھے انہیں تو میری کوشش ہوگی کہ جب تک مطمئن نہ کر لوں جانے نہ دوں, لیکن ایک بیماری آئی ہوئی ہے آدھا کلپ بنانے کی, اپنے پسند کے جملے کاٹ کر, اور وہ کلپ کیونکہ وہ 3 منٹ میں وائرل زیادہ ہوتا ہے. محمد و آل محمد. میں ایک میری مثال یہ پرانی ہے, مجھے معاف کریں گے. میں ایک زر فروش کی دکان پر گیا, میں نے اس سے کہا جی ایک جگ 6 گلاس دے دیجیے. اس نے میرے سامنے برتن بیچنے والے نے ایک جگ اور 6 گلاس رکھ دیے. مجھے ایک گلاس چھوٹا لگا, میں نے کہا یہ چھوٹا ہے, اس نے کہا نہیں سب برابر ہے. تکرار ہونے لگی, میں نے کہا جی میں آپ سے تو بحث نہیں کروں گا. میں نے وہ چھوٹا گلاس ایک گلاس کے اندر ڈال دیا. وہ گلاس جو اندر گیا تو میں نے کہا دیکھ لو چھوٹا ہے, اگر یہ برابر کا ہوتا تو اندر نہ جاتا. جب علی اللہ میں گم ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ اکبر کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہلی گفتگو ہے, پہلا دن ہے, آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. تمہیدی بیان سے گزروں گا. کیوں ہم ذکر علی کثرت سے کریں, کیوں بار بار علی کی بات ہو, کیوں ہر مجلس کا عنوان علی ہو, کیوں ہر جگہ علی ہو, کیوں خطیب کا عنوان اصلی علی ہو, کیوں علی کی بات. میں حالات حاضرہ پر زیادہ نہیں رکوں گا, اس منزل پر صرف ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا. یہ طریقہ ائمہ کا اور ائمہ کی اتباع میں اولیاء کا اور علماء کا اور فقہاء کا رہا ہے کہ جب حق بات سے روکا جائے تو اس حق بات کو اتنا کرو, اتنا زیادہ اس حق بات کو بیان کرو کہ تمہاری بات بھی ہو جائے اور فساد بھی نہ ہو. ویسے بھی یہ ممبر فساد پھیلانے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہمارے ادارے, ہمارے امام بارگاہ, یہ مساجد, یہ امام بارگاہ فساد پھیلانے کی جگہ نہیں ہے. یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے جس پر میں بیٹھا ہوں. لہذا یہاں سے علم کی بات ہوگی, جہالت کی بات نہیں ہوگی, اور بات وہ ہوگی جسے سنبھال سکیں, جسے سنبھال ہی نہ سکیں وہ بات نہیں ہوگی. جتنے اطمینان کے ساتھ میں اپنے اس ہزاروں کے مجمع سے خطاب کروں, اسی اطمینان کے ساتھ ٹی وی کا بات کروں تو بات ہے. لہذا انتہائی وقار کے ساتھ, انتہائی اطمینان کے ساتھ ہر جگہ علی کی بات ہو. کیوں ہر جگہ مولا علی کی ہی گفتگو ہو. عزیزان گرامی, اس کی 3 علتیں سنتے رہیے.
مولا علی کی بات ہی کیوں؟ سب سے پہلی علت تو یہ کہ یہ جو ذکر ہے نا، اس ذکر کو روکنے کے لیے حکومتوں کے بجٹ پاس ہوئے، باقاعدہ طے پایا کہ اگر ہماری مملکت کے مثلاً اتنا خرچہ ہے تو اس میں ایک خرچے کا حصہ اس پہ لگایا جائے گا کہ علی کی بات نہ ہو۔ لوگوں کو خریدا گیا، لوگوں کو مروایا گیا، زبانیں کٹوائی گئی، چوریوں پہ لٹکایا گیا، ایسے ایسے قصے جن کا بیان آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیں۔ کب کبھی تاریخ ہو جائے بزدلوں کو، مفاد پرستوں کو، دولت کے پجاریوں کو، اس ذکر سے ہاتھ اٹھانے والے اگر ان بیماریوں کا شکار ہو تو وہ ان کا ذکر سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان کا ذکر اس لیے کرنا ہے تاکہ جو ذکر کر رہے ہیں انہیں حوصلہ ملے کہ جنہیں 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 900 سال پہلے، ابھی 300 سال پہلے تک اور ابھی اسی دور میں بھی اسی زمین کے نقشے پر کچھ ملک ہیں، اسی زمین کے اوپر ایک نقشے، کچھ نقشے ہیں جہاں ان نقشوں پہ ملک بنے ہوئے ہیں جہاں علی کی بات کرنا جرم ہے۔ بات تو دور کی بات ہے، علی کا نام رکھنا جرم ہے۔ کتنے ہی سنی بھائیوں کی نوکریاں چھن گئی، کتنے ہی سنی بھائیوں کو عرب ممالک سے نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے نام کا عنوان علی۔ تو میں نے وہ 1400 سال پرانا قصہ شروع کر کے آپ کو آج کے دور تک لے آیا کہ آج بھی اگر کسی کے ذکر کو بے زور طاقت روکا جاتا ہے تو وہ مولا علی کا ذکر ہے، جسے بے زور دولت روکا جاتا ہے وہ مولا علی کا ذکر ہے۔ لہذا جب آپ کو موقع ملے، جب جس کی جتنی ہمت ہو، ہر ایک کا ضعف ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کا کام بھی ایک جیسا نہیں ہے، اور گلہ مند بھی نہ رہا کریں ان لوگوں سے جو آپ جیسا کام نہ کر رہے ہو، شکایت نہ کریں ان لوگوں کی کسی سے اور اپنے آپ سے اور کسی فورم پر بیٹھ کر کہ جیسا آپ کر رہے ہیں ایسا وہ نہیں کر رہا۔ ہر ایک کا ضعف علیحدہ ہے، ہر ایک کی ہمت علیحدہ ہے۔ اس پر تو اتنا ہی آفرین اور مرحبا کہ وہ ذکر علی سننے تو آیا۔ خبردار میرے عزیزو، اگر کوئی ذکر علی سننے آئے تو اس کا اتنا احترام کرو، اتنا اس سے پیار کرو کہ وہ جہاں ذکر علی کی حلاوت لینے دوبارہ آئے، وہاں علی کے مریدوں سے ملنے بھی دوبارہ آئے۔ لہذا بڑی سنگین ذمہ داری بنتی ہے عزاداروں کی اور مولا علی کے چاہنے والوں کی، بڑی سنگین ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ یہ کالے کپڑوں میں نہیں ہیں بلکہ ذکر حسین کے سفیر ہیں۔ آپ کی چال بتائے کہ کون جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتائے کہ یہ کون ہے، ہمارا رویہ بتائے کہ یہ کس کا چاہنے والا ہے۔ احترام کریں گے، پیار دیں گے، محبت دیں گے۔ تبلیغ کا بنیادی عنوان محبت ہے۔ تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ محبت کا اظہار نہ ہو۔ ڈنڈا مار کے کسی کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ پیار اور محبت دھیمے پیارے میٹھی لہجے میں بات ہوگی۔ مجھے معاف کریں، ایک مثال دینے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کبوتر پالنے والے کے مڈیر پر کسی اور کا کبوتر آ کے بیٹھ جائے تو وہ آوازیں لگاتا ہے خاموش ہو جاؤ، کوئی باہر نہ نکلے، کوئی بولے نہیں، پھر اپنے کبوتر کھولتا ہے، پھر دانہ ڈالتا ہے کہ کسی طرح وہ کبوتر یہاں آ جائے۔ کبوتر تو ہوتا ہی حرم الہی کے لیے، یہ کہیں اور چلا گیا تھا، یہ اپنے گھر واپس آیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جب فلاں صاحب نے سمجھ لیا تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب فلاں صاحب اتنی گہری اور بڑی باتیں کر رہے ہیں تو وہ مولائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے۔
ٹھیک کر لو، اس لیے کہ بینر تو تم اٹھائے ہوئے ہو، پرچم تو تم نے اٹھایا ہوا ہے، لہٰذا انہیں تم جیسا ہونا پڑے گا۔ میں انہی کو کہہ رہا ہوں جن کو کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی خفا نہ ہو میری بات۔ لہذا اس ذکر کو روکنے کا بڑا کام ہوا، بڑا پیسہ لگا، بڑا خرچہ ہوا، ایسے ایسے نام اس ذکر کی وجہ سے شہید کر دیے گئے، امام نسائی، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت میثم بن عمار، حضرت حجر بن علی۔ چند دن پہلے اسلام آباد میں کہا تھا کہ ان کی زبانیں کاٹ دو، ان کی گردنیں کاٹ دو۔ 2 دن پہلے بھی ایک صاحب نے کراچی میں بولا ہے، جو آج اور کل سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے ان کا۔ زبانیں کاٹ دو، اور ہمارے، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میرے 2 بڑوں کے نام لے کر بھی توہین کی ہے ابھی پرسوں کراچی میں، اور پھر اسی طرح کی باتیں اور گفتگو کے ہم انہیں مار دیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے۔ جی آٹے میں بول بھی نہیں پائے پورا جملہ، آٹے میں نمک کے برابر ہے، ان کو چشمہ دلواؤ۔ لبیک یا حسین، ایک سلوات اور پڑھے محمد اس سے بہتر اور بلند سلوات ہے۔ صرف 2 جملوں میں ایک تبصرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ علی کے مریدوں میں ہوں۔ دوسرا تبصرہ یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے کہ تم زبانیں کاٹو گے، جن کو مانتے ہو انہی کی ذو سیرت میں چلو گے۔ ہمیں تو زبان کٹنے پر شکر ادا کرنا ہوگا کہ ہماری زبان بھی میثم کی زبان ہے۔ احسان ہو رہا ہے پروردگار عالم کا۔ میں تو مدتوں سے ڈھونڈ رہا تھا پاکستان میں کوئی یزید کا ماننے والا ہے، اللہ کا شکر ہوا ہے چہروں سے نقابیں اتر گئی۔ کے درمیان کچھ کالی بھیڑیں تھیں، مجھے کالی بھیڑیں معاف کریں۔ کہ میں نے انہیں کالی بھیڑوں سے تشبیہ دے دی۔ یہ محاورہ نہ ہوتا تو نہ بولتا۔ ہمارے سنی بھائی بھی شکر کر رہے ہیں اللہ کا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان کچھ لوگ تھے جو نقابیں لگائے ہوئے تھے،
ان کی نقابیں اتر گئی. پاکستان میں یزیدیوں کی جگہ نہیں ہے. پاکستان پاکستان ہے. لہذا یزید پلیت کی یہاں جگہ ہے. یہ خطہ صوفیاء کرام اور مجھے غلط فہمی نہ ہو غرافہ کا خطہ ہے. یہاں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، یہاں سرکار شاہ لطیف بٹائی، یہاں سرکار قلندر، یہ بڑی امام دہلی کی درگاہ، اور سندھ تو ویسے ہی اپنا حسن رکھتا ہے. سندھ کا تو اپنا ہی حسن ہے. یہاں تو انہوں نے ثابت کیا ہے سندھیوں نے کہ مسلک ہی دو ہوتے ہیں. سندھیوں نے ثابت کیا ہے مسلک ہی دو ہوتے ہیں، یا حسینی ہوتا ہے یا یزیدی. تو انہوں نے آواز دے کر کہا تھا صدق یا مولا یا میرے مولا علی نے سچ کہا تھا. میں سب آخری بات کرو، زبان کھینچیں گے. تو میں سب نے مولا کی فضائل پڑھنا چاہتا. ایک شخص نے آواز دے کر کہا وقت اپنا ضائع نہ کرو، اپنی آخری بات کرو. کہا میری اول بات بھی علی، میری آخری. یہ مولا کا ذکر، مولا کی بات، مولا کا عنوان اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کیا کچھ نہیں ہوا ولائیوں کے ساتھ، علی والوں کے ساتھ. اور میں نے میرے سنی بھائیوں کا مجمع میں مجلس میں میرے سنی بھائی برابر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، جن کی فیض بر صغیر میں زیادہ مانی جاتی ہے. یہاں احناف زیادہ رہتے ہیں، ہمارے احناف سنی زیادہ رہتے ہیں. فقہی طور پر حنفی ہیں اور کلامی طور پر اشعری ہیں یہاں والے. اور عرب علاقوں کے اندر معتزلی ہیں کلامی طور پر. اب یہ اصطلاحیں تبدیل ہو کر کچھ اور ہو گئی ہیں، لیکن جو کتابوں کی اصطلاحیں ہوئی ہیں احناف پاکستان. امام ابو حنیفہ امام اعظم کے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا، امام نسائی کے ساتھ کیا ہوا. اتنے کوڑے مارے کہ ان زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علی کے فضائل پر کتاب لکھی تھی. وہ فضائل علی برملا ملائے عام پر عمومی جگہ پر ہر جگہ بیان کرتے تھے. انہیں روکا گیا یہ نہ کرو، مگر وہ نہیں مانے. مدینہ آیا ہوا ہے شام کا حاکم، اصحاب کو بلایا ہوا ہے اور سارے صحابہ سے کہہ رہا ہے. ایک مسخرہ بھی بٹھایا ہوا ہے جو مولا کی نقل اتار رہا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں، مولا کی چال چل کے دکھا رہا ہے، مولا کی طرح اٹھتا بیٹھتا دکھا رہا ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف آئے. اٹھ گئے بس، جانے لگے تو آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ اجلہ صحابہ میں سے، معتبر صحابہ میں سے، بڑا نام صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں نبی کی دل آزاری ہو. علی کی توہین کر کے نبی کا دل آزردہ کر رہے، دل رنجودہ کر رہے ہو نبی کا. کہنے لگے پھر علی کے بارے میں کچھ کہتے جاؤ. کہنے لگے عمر نوح کے برابر، مولانا ہدیہ کر رہا ہوں، عمر نوح کے برابر اگر پوری زمین پر مجھے حکومت دی جائے
حضرت نوح کی عمر 2500 سال، 2500 سالہ زندگی میں مجھے پوری زمین کی حکومت دی جائے تو میں وہ حکومت دے کر علی کی ایک فضیلت لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ پھر جو انہیں مسائل ہوئے، جو انہیں مشکلات ہوئی، جو پریشانیاں ہوئی، وہ تاریخ گواہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کتنا بڑا نام، خواجگان میں سے ہیں، یعنی سر سلسلے جو ولایتوں کے سر سلسلوں کے جو قطب اور ابدال ہوتے ہیں، جو سر سلسلے ہوتے ہیں جن سے کچھ چیزیں شروع ہوتی ہیں عرفانیات میں، روحانیات میں، انہیں خواجہ کہتے ہیں۔ خواجہ کی دیوانی اور خواجہ کا جو لفظ ہے یہ اصطلاح ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں، سر سلسلہ ہوتا ہے جس سے چیزیں شروع ہوتی ہیں عرفانیات کی، معنویات، روحانیات کی۔ خواجہ حسن بصری ان کو بھی خواجہ کہتے ہیں۔ وہ جب بھی نبی کا قول بیان کرتے تھے کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک صاحب نے، ایک شخصیت نے انہیں روک کر کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں، کئی دن سے سوچ رہا ہوں کہ آپ سے پوچھوں، آپ تو حضرت عمر کے دور میں دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، آپ کی ولادت حضرت عمر کے دور کی ہے، تو آپ نے رسول اللہ سے کیسے یہ سن لیا؟ آپ تو تھے ہی نہیں رسول اللہ کے زمانے میں، پھر آپ کیسے کہتے ہیں قال رسول اللہ؟ کہنے لگے جتنے اقوال میں نے علی سے سنے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہے۔ تو اس نے کہا پھر تم کیوں نہیں کہتے کہ عن علی قال رسول اللہ؟ علی سے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کہنے لگے میرے بچے زیادہ ہیں، مجھے اور زندہ رہنا ہے، اگر علی کا نام لوں گا تو میرے ساتھ مسائل ہو جائیں گے، مشکلات ہو جائیں گے۔ اس خلق و خو کے، اس مزاج کے لوگ کبھی کبھی ہمیں اپنے وطن میں بھی ملتے ہیں۔ وصیت کرتے ہیں میرا جنازہ شیعوں کے مطابق ہو، بچے کے نکاح کے لیے مولوی شیعہ بلاتے ہیں، مگر جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ مجھے وہ سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھتا ہے، کم سے کم لاکھوں شیعوں میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے خبردار جس کو میں نے دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام دیتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں، مگر اس شیعہ کو افسوس ہوتا ہے جو چند سنی دوستوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے، یہ کہہ کر کے جی میں پہچانا جاؤں گا، میری نوکری چھن جائے گی، کوئی ترقی نہیں ملے گی، لعنت ہو ایسی کرسیوں پر۔ یہ اتنی مشکلوں سے ذکر ہے، یہ ذکر اتنی مشکلوں سے، اتنی قربانیوں کے بعد اس لیے دی تھی حضرت بیسم تمار نے زبان، وہ زبان کاٹی جا رہی تھی، یہاں زبان خود روک رہے ہیں۔ کس کا کام کر رہے ہو بھائی؟ یہ وقت گزر جائے گا، یہ سانس میرے اندر گیا ہے، پتہ نہیں واپس بھی آئے گا۔ میں جذباتیت کی طرف آمادہ نہیں کر رہا، مطلب بات کرو، دلیل سے بات کرو، قرآن کی آیت پڑھو، فضائل ہے مولا، اتنا کچھ ہوا علی کا ذکر روکنے کے لیے، پھر بھی اصحاب کا یہ قول ہم تک پہنچ گیا کہ تمام صحابہ کے بارے میں وہ فضائل نہیں آئے جو اکیلے علی کے بارے میں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
ذکر بہت مشکلوں کے بعد، قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچے، لہذا یہ ذکر باقی رہے گی۔ دوسرا سبب سنیں گے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم ہیں امام مہدی کے دور کے لوگ۔ ہم جس امام کی امامت میں ہیں، جس امام کی امامت ہم پر اللہ نے اور اس کی اطاعت اور اس کی اتباع اللہ نے فرض قرار دی ہے، وہ امام غیبت میں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا انداز کار کیا ہے، ان کی روش کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، اور ہم ان کی امامت میں ہیں اور ہمیں ان کے مزاج کا اور طریقہ کار کا نہیں پتا، تو کیا کریں؟ ایک شخص نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آواز دے کر کہا کہ آپ کا لباس آپ کے جد علی کی طرح ہے۔ میرے مولا نے فوراً فرمایا خبردار مجھے میرے جد سے مشابہ نہ کہو، ہمارے جد علی سے صرف ایک ہی مشابہ ہے، اسے مہدی کہتے ہیں۔ ہم کیونکہ امام مہدی کے زمانے میں ہیں اور ہمیں امام مہدی کی سیرت سمجھنی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، علی کا ذکر اتنا کرو تاکہ مہدی سمجھ میں آ جائے۔ طلبہ پڑھیں گے محمد وآل۔ تبدیل کرو۔ آخری علت یا تیسری علت، کیوں کیا سبب ہے کہ بار بار مولا علی کی بات ہو، ہر بار مولا علی کی بات ہو؟ تیسرا سبب میرے بیان کے اندر یہ ہے، عزیزان گرامی، جب تک کسی کا ذکر نہیں ہوگا اس کی معرفت نہیں ہوگی، اور جب تک معرفت نہیں ہوگی اس سے عشق نہیں ہوگا، اور جب تک اس سے عشق نہیں ہوگا تو منزل نہیں ملے۔ میں اب یہ قاعدہ کلیہ اب مولا علی پر، جب تک علی کا ذکر نہیں ہوگا، سجا سجا کر کرو، سمجھ سمجھ کر کرو، اہتمام کے ساتھ کرو۔ سجا کر مراد یہ میری نہیں ہے کہ گھڑ کر کرو، گھڑنے کی تو کسی اور کے لیے ضرورت ہوگی، علی کے لیے گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں، مولا علی کے لیے کوئی نئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نئی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مولا علی کے بارے میں۔ جو باتیں ہیں وہی بیان کر دی جائے، جتنا میں ذکر کروں گا۔ سجا کر سے مراد میری اہتمام کرو بھائی، مثلا یہاں اہتمام ہوا ہے، انتظام ہوا ہے، سجا کر کرو۔ ذکر علی کثرت سے کریں گے تو سبب بنے گا محبت علی، سبب بنے گا معرفت علی۔ معرفت علی سے میں پہچانوں گا جب علی کا ذکر ہوگا۔ شاید کوئی بچہ آج بھی مجلس چھوڑ کر جائے کہ جی یہ بات تو مجھے آج ہی پتہ چلی ہے، تو یہی ہونا چاہیے کہ معرفت میں ایک قدم آگے۔ اگر اس وقت فرض کریں 3000 لوگ مجلس میں ہیں اور 3 آدمی بھی یہ کہہ کر چلے جائیں کہ علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا کام؟ ان مجلسوں کا خرچہ، ان مجلسوں کا اہتمام، آپ سب کا بیٹھنا، ان 3 4 5 آدمیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول، محبت میں اضافہ ہو گیا، اور جب محبت علی میں اضافہ ہوگا تو عشق علی میں اضافہ ہوگا، اور عشق علی میں اضافہ ہوگا تو عشق خدا سمجھ میں آئے گا۔ عشق علی زینہ ہے، رستہ ہے، سبب ہے، علت ہے عشق خدا کے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اللہ کو جسے علی نہ سمجھ میں آئے۔ لہذا پہلا مرحلہ یا مقدمہ معرفت الہی، معرفت علی۔ کل بات آگے بڑھے گی، یہ ذکر روکنے کے لیے ہی پورا گھر مار دیا کہ نہ علی کے بچے رہیں، نہ علی کی بات ہو۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔
جہاں علی کے بچوں کو پیاسا مارا جاتا ہے۔ عزیزانو، امام حسین نے کربلا میں صبح سے عصر تک لاشیں اٹھایا۔ آج ان لاشوں کا بیان، ان شہیدوں کا ذکر ہمیں کربلا کے میدان میں لے جاتا ہے۔ عبداللہ ابن وہب کلبی، جن کی کچھ دن پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی، اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ، اپنی بیوہ ماں کے ساتھ کچھ فاصلے سے گزر رہے تھے تو معلوم ہوا کہ حسین کا قافلہ امام کے قافلے میں ملے تو امام نے انہیں کہا کہ تم اپنا سفر جاری رکھو، کہ ہم تو مدتوں سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ امام نے فرمایا یہ ہمارا سفر شہادت کا سفر ہے، اس سفر کا اختتام میری شہادت پر ہے، لہذا تم اپنی زندگی بچاؤ، اپنی دنیا میں مصروف رہو۔ کہ مولا یہ کیسے، اب اگر معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو مارا جائے گا، آپ کے دشمنوں نے رستے بند کیے ہوئے ہیں، آپ کی راہوں پر پہرے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ تو ایک لمحے کے لیے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا عبداللہ ابن وہب کلبی اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ قافلہ حسینی میں شامل ہو گیا، اور جب کربلا میں روز عاشور شہادت کا میدان گرم ہوا تو بار بار امام حسین کے سامنے آتا تھا اور امام کہتے تھے صبر کرو، رک جاؤ، انتظار کرو۔ شاید ذہن مبارک میں آیا ہو کہ حسین مجھے شہیدوں میں نہیں دیکھنا چاہتے، ایسا وقت آ جائے گا کہ جب حسین کہیں گے واپس چلے جاؤ، تو آ کر کھڑے ہو گئے لباس رزم پہن کر۔ تو امام نے فرمایا تم اپنی جوان دلہن کا سہارا ہو، تم اپنی ماں کی امید ہو، کہ مولا یہ دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اب یہ کہتی ہیں کہ آئندہ خیمے میں نہ آنا۔ کیا اس وقت مارے جاؤ گے؟ کیا اس وقت میدان میں جاؤ گے جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے؟ کیا اس وقت جاؤ گے جب عباس مار دیے جائیں گے؟ دونوں یہ بیویاں امام کے سامنے آ گئی۔ امام نے مادر وہب کلبی سے کہا یہ تو تمہارا سہارا ہے، کہ مولا حسین مجھے بس ایک بات کا جواب دے دیجئے، میں مطمئن ہو جاؤں گی۔ اور جواب سوال میرا یہ ہے کہ کل قیامت میں اگر زہرا نے پوچھا میرے بچے مارے جا رہے تھے، تو نے اپنے بچے کو میرے بچوں میں قربان نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ زوجہ وہب نے کہا مولا میں انہیں کہتی ہوں کہ جا کے قربان ہو جائے، میری طرف سے تو یہی میری زندگی کی خواہش ہی ہے کہ میرا شوہر شہید کربلا ہو جائے۔ امام نے فرمایا تم اس جذبے کے ساتھ اسے بھیج رہی ہو، اللہ تمہارا جذبہ قبول کرے۔ کیا بس مولا میری دو ہی آرزو ہیں، دو ہی باتیں ہیں، میں ان کے سامنے آپ کے سامنے اپنے شوہر سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے بغیر جنت میں نہ جائے، اس سے وعدہ کرے کہ در جنت پہ رکا رہے گا اور کہے گا کہ جب تک میری زوجہ نہیں آتی۔ امام نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عزیزانو، کربلا میں یہ واحد عورت ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے۔ جب اس کا سر کاٹ رہا تھا نا، ظالم جب اس کا سر کاٹ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی کا، تو یہ زوجہ قریب آ گئی تھی، تو ایک اور ظالم نے اس بی بی کے سر پر گرز مارا اور یہ زمین پر یہ کہتی ہوئی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا، میں اب اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں بیٹھے تکلف نہ کریں۔ ایام عزا کا آخری یہ خمسہ ہے، یہ ایام ہے، پھر آئندہ سال مجلس ہوگی۔